ایک گمنام عورت کا عجیب واقعہ۔ آپ نے عورتوں کی شجاعت و بہادری، علم و تقوی، پرہیزگاری، اس طرح کے واقعات مشہور عورتوں کے بہت سنے ہوں گے، لیکن ایک عجیب واقعہ ہے اور وہ عورت بھی گمنام ہے۔ وہ اتنی مشہور عورت نہیں ہوئی۔ اللہ کے نبی علیہ الصلاۃ والسلام کے ایک صحابی ہیں، مزدور ہیں۔ وہ مزدور صحابی مزدوری کرنے کے لیے جاتے ہیں، شام کو واپس گھر آ جاتے ہیں اور خالی ہاتھ آتے ہیں، کیونکہ ان کو دن بھر کوئی مزدوری نہیں ملی، کوئی کام نہیں ملا۔ گھر پر جیسے ہی آ گئے، بیوی سے کہا کہ لاؤ کچھ کھانے کے لیے۔ بیوی نے یہ جملے کہے کہ میں نے آپ سے کہا تھا کہ گھر میں تو کچھ بھی نہیں ہے، جو کچھ تھا وہ کل ہی ختم ہو چکا تھا، آج کھانے کے لیے تو کچھ بھی نہیں ہے۔ چنانچہ یہ بات سن کر کے شوہر کا چہرہ اتر گیا، وہ اداس ہو گئے۔ لیکن بیوی بہت سمجھدار تھی، بہت ہی زیادہ عقل مند تھی۔ انہوں نے محسوس کر لیا کہ میرے سرتاج اور میرے شوہر کو یہ جملے اداس کر گئے ہیں۔ چنانچہ انہوں نے فوراً ہی یہ بات کہی کہ کوئی بات نہیں میرے سرتاج، اللہ تعالیٰ کو آج یہی منظور ہے کہ ہم بھوکے سوئیں، تو کوئی بات نہیں، اس میں اداس ہونے کی کوئی ضرورت نہیں۔ اللہ رب العزت کی مرضی اگر ایسی ہی ہے تو ہم اس کی مرضی پر خوش ہیں۔ یہی تو سکھایا ہے ہمارے آقا جناب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ہم کو کہ ایمان اسی چیز کا تو نام ہے۔ اس لیے وہ صحابی اور صحابیہ دونوں سو گئے۔ اگلا روز ہوا، صبح کے وقت بیوی نے اپنے شوہر کو سنت کے مطابق دروازے تک جاتے ہوئے رخصت کیا، مسکرا کر رخصت کیا، اور وہ صحابی چلے گئے۔ دیکھیے، درمیان میں یہ بات بھی عرض کر دوں کہ یہ بھی گویا کہ ایک سنت ہے کہ جب شوہر گھر سے کام کے لیے، آفس کے لیے، تجارت کے لیے باہر جا رہا ہو تو اس وقت میں بیوی کو چاہیے کہ پردے کا خیال کرتے ہوئے دروازے تک شوہر کے ساتھ آئے اور محبت سے اور بڑے پیار سے اور چہرے پر مسکراہٹ ہو، ایسے حالات میں شوہر کو رخصت کرے۔ یہ نہیں کہ بس بستر میں پڑی ہوئی ہیں اور بڑبڑا رہی ہیں اور نہ جانے کیا کیا کہہ رہی ہیں، اور معلوم ہی نہیں ہے کہ بیچارہ کب تیار ہو کر کے کب چلا گیا ہے۔ یہ بالکل نامناسب بات ہے۔ بہرحال وہ صحابی چلے گئے، شام کو واپس آئے تو اس روز بھی ان کو کوئی مزدوری نہیں ملی۔ ظاہر بات ہے یہ اتفاق نہیں بلکہ اللہ تبارک و تعالیٰ کی گویا یہ پلاننگ ہے۔ اللہ تعالیٰ ہی جانتا ہے، کیونکہ سب کام تو اللہ تعالیٰ کی پلاننگ ہی سے ہوتے ہیں۔ بہرحال وہ آئے اور مایوس سے بیٹھے ہیں۔ ان صحابیہ نے یعنی ان کی بیوی نے یہ کہا کہ کوئی بات نہیں میرے سرتاج، ہمارا اللہ نہ بے خبر ہے، نہ بے رحم ہے اور نہ بے بس ہے۔ ان جملوں پر غور فرمائیے، یہ کتنے عارفانہ جملے ہیں۔
کہ اللہ نہ بے خبر ہے، اسے ہمارے تمام معاملات کا، تمام چیزوں کا، ہمارے حالات کا علم ہے، اور وہ ایسا بھی نہیں کہ بے رحم ہو، اسے رحم نہ آتا ہو، بلکہ وہ رحیم اور رحمان ہے، اور وہ بے بس بھی نہیں ہے، وہ ہر چیز پر قادر ہے۔ ان جملوں کی ظاہر بات ہے، ان جملوں سے صحابی کو کیا تسلی ملی ہوگی، بیوی کے ان جملوں نے گویا کہ کیا انرجی شوہر کو دی ہوگی۔ اور یہ حقیقت ہے کہ دنیا کی کوئی طاقت ایسی انرجی نہیں دے سکتی جو انرجی ایک وفادار بیوی دے سکتی ہے۔ ایک وفادار بیوی کے جملے دے سکتے ہیں۔ جو بیوی وفاداری کرتی ہے شوہر کے ساتھ، وہ شوہر طاقتور ہوتا ہے۔ یہاں تک کہ لکھا ہے علماء نے کہ اگر بیوی وفادار ہو اور شوہر کا ساتھ دے تو شوہر پہاڑوں سے بھی ٹکرا سکتا ہے، لیکن اگر یہی بیوی پریشان کرے، اگر یہی بیوی حوصلے توڑنے پر لگی رہے تو پھر وہ کسی بھی کام کا نہیں رہتا ہے۔ بہرحال اس روز بھی یعنی دوسرے روز بھی بھوکے سو گئے۔ تیسرے روز پھر صبح کو اسی طرح بیوی نے بشاشت کے ساتھ، خوش دلی کے ساتھ، مسکراہٹ کے ساتھ اپنے شوہر کو رخصت کیا۔ جب شوہر چند قدم چلے گئے تو فوراً آواز دی، گویا کہ کوئی چیز بھول گئی۔ شوہر واپس آئے اور ان سے کہا، میں ایک بات آپ سے کہنا چاہتی تھی، بھول گئی تھی۔ بات یہ ہے کہ میرے سرتاج، آپ کو مجھ سے انتہائی محبت ہے، بہت زیادہ محبت ہے، اور آپ کے اندر تقوی اور پرہیزگاری بھی ہے، لیکن کہیں میری محبت کی وجہ سے کہ میں پریشان ہوں، میں بھوک کی وجہ سے پریشان ہوں، بھوک کی شدت ہے، اس وجہ سے کہیں آپ، مجھے ڈر یہ لگ رہا ہے کہ کہیں کوئی حرام کا لقمہ، کوئی حرام کا پیسہ میرے گھر میں نہ آ جائے، اس محبت کی وجہ سے جو آپ کو مجھ سے ہے۔ آپ ایسا نہ کریں، اگر مزدوری ملتی ہے ٹھیک ہے، نہیں تو آپ خالی ہاتھ آ جائیے۔ قربان جائیے اس بیوی کے ان جملوں پر غور فرمائیں۔ ہماری جو مائیں بہنیں ہیں، ان جملوں پر کہ بھوکا رہنا منظور ہے، پریشانی میں مبتلا رہنا منظور ہے، لیکن شوہر سے جو وصیت ہو رہی ہے اور جو شوہر کو نصیحت ہو رہی ہے، واقعی اس نے کمال کر دیا۔ یہ تھا اسلامی معاشرہ، جب اس طرح کی مائیں اور اس طرح کی عورتیں ہوا کرتی تھی اور بیویاں ہوا کرتی تھی۔ جب بیویاں اس طرح کی ہوتی تھی تو شوہر ایسے پاک دامن ہوا کرتے تھے اور تقوی اور پرہیزگاری کے گویا کہ وہ امام ہوا کرتے تھے، اور اس طرح کی ماں ہوا کرتی تھی تو اولاد بھی اسی طرح کی تقوی اور پرہیزگاری کے امام بنتے تھے۔ بہرحال چاہیے کہ ہمیں اسی طرح کے معاشرہ کو وجود میں لانا چاہیے۔ اللہ تعالی ہم سب کو عمل کی توفیق عطا فرمائے۔ اللہ رب العزت اسی طرح ہماری خصوصاً ماں و بہنوں کو، معاشرے اور سماج کو بدلنے کی توفیق عطا فرمائے۔